نون لیگ کے الیکشن سے قبل اتحادی ڈھونڈنے کی کوششیں تیزی سے جاری ہیں اور ان کوششوں کو نواز شریف کے مسلسل دورے کامیاب بنا رہے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں اہم کامیابی سمیٹنے کے بعد نواز شریف نے خیبر پختونخوا میں بھی اپنے اہداف سیٹ کر دیے ہیں اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے صوبے کی بڑی جماعت JUIF کے ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق کیا ہے۔ تاہم دوسری جانب بلاول بھٹو کو ملک کے ان سینئر ترین سیاستدانوں کی سیاست بالکل پسند نہیں آ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے سیاستدان جس طرح سے سیاست کر رہے ہیں اس سے عوام کو تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ حکومت بنا کر صرف اپنی ذاتی دشمنیاں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ان بزرگ سیاستدانوں کو چاہیے کہ سیاست چھوڑیں اور گھر یا مدرسے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں۔ اب یہ ذرا بلاول صاحب پچھلے 4-5 روز سے مسلسل تنقید کر رہے ہیں اور ایج کو ہٹ کر رہے ہیں، اس پر بات کرنا بہت اہم ہے۔ بالکل اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت JUIF سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ حافظ صاحب، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے ملاقاتیں کی، مل کر ساتھ چلنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ یہ ساتھ کس قسم کا ہوگا؟ الیکشن الائنس بنے گا یا پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی ہے اور پھر PDM کی قیادت بھی کر چکے، اور PDM میں PMLN سب سے بڑی جماعت تھی اور باقی 7, 8, 9, 10 جماعتیں تھیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو یا میاں شہباز شریف صاحب کو یا دیگر قیادت مریم نواز صاحبہ کو، جیسے میاں نواز شریف صاحب وہاں لندن سے آئے، اسی وقت ان کو میرے خیال میں لاہور کے جلسے کے بعد مولانا صاحب کے پاس ان کو آنا چاہیے تھا، تشریف لاتے اور شکریہ ادا کرتے کہ PDM نے جو تحریک چلائی اور پھر 16 مہینے کی حکومت، مولانا صاحب بھی آپ کی قیادت کی مرہون منت ہے۔ خیر، دیر آیت درست آیت، تو سیاسی پارٹیوں کی قیادت تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہے اور یہ جمہوریت کا تقاضا بھی ہے۔ پھر آج کل کے جو حالات ہے اس کا تو انتہائی تقاضا اور ضرورت بھی ہے۔ تو ساتھ چلنے کی بات میاں نواز شریف صاحب نے کی کہ جیسے ماضی میں ہم ایک ساتھ چلتے رہے، مولانا صاحب کو کہا کہ آگے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ ہو، تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارا موقف تو روز اول سے یہی ہے کہ سیاست میں انتہا پہ نہیں جانا چاہیے، کہ پھر سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی قیادت کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع بھی نہ ہو یا وہ اتنی نفرت بڑھ جائے۔ تو اس لیے مولانا صاحب تو روز اول سے موقف یہی رکھتے ہیں۔ میاں صاحب نے بھی کہا کہ ابھی آگے بھی ساتھ چلیں گے۔ اب الیکشن آئے گی، الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ہر پارٹی کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، خواہ خیبر پختونخوا میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، اور ایک پارٹی کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف سے جمعیت علماء اسلام کسی قسم کی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، اتحاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے فیصلے کے مطابق، موقف کے مطابق اس کے ساتھ بیٹھنا جمعیت علماء اسلام کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ باقی ہر پارٹی کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا حافظ صاحب، یہ ایک روٹین کی ملاقات تھی یا کہ جو کچھ خبریں آئیں کہ شاید کوئی ریزرویشن بھی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، انہوں نے وہ بھی شیئر کی ہیں؟ کن باتوں پر اتفاق ہوا اور کون سی چیزیں جو کہ ڈسکس ہوئی ہیں؟ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہے کہ ابھی الیکشن آنے والے ہیں، جی، ملک میں الیکشن ہوں گے۔ بات یہی ہے کہ ملک میں الیکشن سموتھلی اور مقررہ وقت پر ہو۔ میں تو میٹنگ میں نہیں تھا، اچھا، اور مولانا صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، یہی کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھے چلنا چاہیے، اگر سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے تو اتحاد کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اور ایک خوشگوار ماحول میں انتخابات کے میدان میں یہ سیاسی جو قیادت ہے ان کو جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 5 سال سے یا تقریباً گزشتہ 9 سال 10 سال سے جو نوجوانوں کی PTI کی طرف سے جو ایک مذموم منحوس تربیت کی گئی ہے بد اخلاقی اور بدتمیزی کی، اس پر ہمیں زور دینا چاہیے کہ نوجوانوں کو ہم پرانے ٹریک پہ کیسے لا سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کا احترام ہو، بڑوں کا احترام ہو، سیاستدانوں اور سیاسی قیادت کا احترام ہو۔ یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا جو ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے،
اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور پھر آگے بڑھ کے سیاست کو اور جمہوریت کو پارلیمنٹ کو کیسے مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو معاشی تباہی اور معاشی زب و حالی سے کیسے نکالنا ہے، یہی باتیں ہوئی. تو میرے خیال میں یہ پھر بعد میں اگر آفیشلی ضرورت پڑی تو پھر آفیشلی بھی یہ پارٹیاں اور یہ قیادت آپس میں بیٹھ سکتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان یہ بھی کہتے ہیں کہ دیگر جماعتوں سے بھی وہ رابطے میں ہیں اور JUIF باقی پارٹیوں سے بھی رابطے رکھے گی، رابطے منقطع نہیں کرے گی. تو اب اگر دیکھا جائے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کن کن پارٹیز کے ساتھ ہو سکتی ہے، یا اگر ہم اتحاد کی بھی بات کریں تو؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میں آپ کو خصوصی طور پر اس کا جواب ایسے دیتا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چل سکتی ہے اور انتخابات میں اتحاد بھی کر سکتی ہے. سندھ میں آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام UDA میں شامل جماعتیں ان کے ساتھ باقاعدہ الائنس بن چکی ہے. لیکن یہ جمہوریت کا تقاضا بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں سندھ میں کسی پارٹی سے کوئی تناؤ ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی تضاد ہے، لیکن ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کس کے ساتھ جا سکتی ہے اور کون سی پارٹی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جا سکتی ہے. تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کسی بھی پارٹی پر دروازے بند نہیں ہے. ہم الیکشن میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہر پارٹی سے جا سکتے ہیں. PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، بلوچستان میں نیشنلسٹ پارٹیاں ہوں، خیبر پختونخوا میں PMLN ہو یا ANP ہو یا پیپلز پارٹی ہو. لیکن ایک پارٹی کے ساتھ جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں نہیں جا سکتی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اس کا ایجنڈا مولانا صاحب کے مطابق، ہمارے مطابق اس کا ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے، اس کا ایجنڈا بیرونی ایجنڈا ہے. لہٰذا اس ایجنڈے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے موقف کے مطابق پاکستان کی سیاست میں اچھا حافظ صاحب، PDM کی ناکامی پر بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اتحاد اس لیے نہیں چل سکا چونکہ ذاتی دشمنیوں پر توجہ تھی. آپ کا کیا رسپانس ہوگا اس سٹیٹمنٹ پر؟ دیکھیے، میرے خیال میں جب ہم حکومت میں تھے، PDM کی حکومت تھی، تو اس حکومت میں صرف PDM کی جماعتیں نہیں تھیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی کیونکہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی. PMLN کے بعد سب سے بڑی پارٹی تو پیپلز پارٹی تھی. اور برادر محترم بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے، فارن منسٹر تھے. اس وقت تو میرے خیال میں بلاول صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے کسی سطح کی قیادت نے اس قسم کی شکایات کا اور تحفظات کا ناکامی کا اظہار نہیں کیا جو آج بلاول صاحب کر رہے ہیں مختلف جلسوں میں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کی تحلیل ہونے سے پہلے جو لاسٹ تقریر بلاول صاحب نے کی، اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ میاں شہباز شریف PMLN سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا. تو جب میاں شہباز شریف کو قومی اسمبلی میں آن دا فلور PMLN سے زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم قرار دے چکا ہے بلاول بھٹو، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اس موقف کو، اور آج کی جو بات آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں. اس میں بہت بڑا فرق ہے. لہٰذا اس فرق کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہم اس حکومت پر کیوں تنقید کرتے ہیں جس حکومت کا پیپلز پارٹی حصہ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ جو حکومت تھی PMLN کی، تو PDM کی حکومت تھی نا، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. وہاں فیصلے اجتماعی طور پر ہوتے تھے. شہباز شریف صاحب اکیلے فیصلے نہیں کرتے تھے. حالانکہ ہم بھی اس کولیشن کا حصہ رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام. کبھی بھی ہم نے نہیں کہا ہے کہ شہباز شریف نے ملک اور قوم کے مفاد میں جو ہم سمجھتے تھے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ اجتماعی طور پر ہوئے ہیں، مشاورت سے ہوئے ہیں، کیبنٹ کے ذریعے ہوئے ہیں. تو اس میں پیپلز پارٹی شامل تھی. خاص CCI میں بیٹھ کے فیصلے ہوئے تو اس میں پیپلز پارٹی شامل تھی. کیبنٹ کی فورم سے فیصلے ہوئے تو اس میں پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، کولیشن میں شامل تمام جماعتیں، ان کی قیادت شامل تھی. لہٰذا اب یہ کہنا کہ PDM کی حکومت تھی، میرے خیال میں یہ PDM کی حکومت کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تھی. اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف PMLN کا وزیر اعظم نہیں تھا، وہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا.
اور بلاول صاحب کے بزرگ سیاستدانوں کے بارے میں جو تبصرے اس وقت ہو رہے ہیں، جارحانہ تقریر جو وہ کر رہے ہیں، جس طرح وہ ایج بار بار لے آتے ہیں تقریر میں، حافظ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ درست طرز عمل ہے؟ چونکہ جب پیپلز پارٹی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں یہ صرف ان کا ایک انداز ہے بات کرنے کا. دیکھیے، ایک ہوتا ہے سیاسی میدان. سیاسی میدان میں ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے لیے قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قیادت رہنمائی کرے گی، اور وہ قیادت صحیح رہنمائی کر سکتا ہے جو تجربہ کار ہو، اور تجربہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ تجربہ حاصل ہو جاتا ہے قیادت کو. آپ کو نوابزادہ نصر اللہ خان یاد ہے، مختلف قسم کے مختلف مراحل میں سیاسی اتحادیں بنی، قیادت نوابزادہ نصر اللہ خان کر رہے تھے. ابھی جو آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک اتحاد بنی، تو ابتدا میں تو پیپلز پارٹی بھی اس پی ڈی ایم کی اتحاد میں شامل تھی. تو سینئر سیاستدان سب میں سے تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، تو بلاول صاحب نے خود قیادت ان کو سونپ دی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر رسیدہ اور سینئر سیاستدان کو اب گھر بیٹھنا چاہیے، تو پھر وہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی رائے کیا ہے؟ کیا وہ نوجوانوں کی فہرست میں شامل ہے، یا وہ عمر رسیدہ اور کی فہرست میں شامل ہے؟ کس فہرست میں شامل ہے؟ لہٰذا ڈراموں کی تھیٹر پہ آپ کو پرانے اداکاروں کی بجائے جو رول ادا کر سکتا ہے وہ نئی اداکارائیں یا نئے اداکار، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. لیکن سیاست میں ڈیمانڈ سینئر سیاستدانوں کی زیادہ ہے. اچھا حافظ صاحب، اب ظاہر ہے دیگر جماعتوں کی بات کی جائے تو انہیں لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات ہیں، تو کیا جے یو آئی ایف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت ہے؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن صاف اور شفاف ہو، اس میں کسی قسم کی کہیں سے الیکشن میں مداخلت نہ ہو. آج بھی ہمارا موقف وہی ہے، جمعیت علماء اسلام کا وہی موقف ہے کہ الیکشن میں، انتخابات میں کسی ادارے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آئین سے انحراف ہے اگر وہ مداخلت کریں گے. ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر کے آگے بڑھے تاکہ ملک ترقی کر سکے. اس پر میرے خیال میں ایک تاریخی بات ہے کہ 1954 سے لے کر آج تک جتنی بھی انتخابات ہوئے ہیں، ہمیشہ ان انتخابات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، متنازع بنے ہوئے ہیں. اور جیسے 2018 کا الیکشن متنازع بن گئے. جمعیت علماء اسلام کا ایک ہی موقف ہے کہ صاف شفاف ہو اور کسی غیر جمہوری، غیر سیاسی قوت کی مداخلت نہ ہو الیکشن میں، اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہ ہو کہ اس پارٹی کو اتنی سیٹیں دیں گے، فلان پارٹی کو اتنی سیٹیں دیں گے. جمعیت علماء اسلام ایک بات چاہتی ہے اور زور سے مطالبہ بھی کرتی ہے کہ بھائی ووٹر کو کرنے دو. ٹھیک ہے، فیصلہ جو ہے وہ عوام کا ہونا چاہیے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن، جہاں پر فیصلہ عوام کا ہو. حافظ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.